بچوں آج ہم محمد اقبال کے بارے میں پڑھیں گے۔ ڈاکٹر محمد اقبال بہت مشہور شاعر ہیں، بہت ہی اہم شاعر ہیں۔ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال تو ڈاکٹر جو ہیں یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر آف فلاسفی۔ جرمنی سے انہوں نے جو جرمنی کی یونیورسٹی ہے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا ہے، اس لیے ڈاکٹر سر جو ہے آپ کو معلوم ہے یہ خطاب ہے ان کا جو ان کو برٹش گورنمنٹ نے دیا ہے۔ اور علامہ کے معنی جو ہیں بہت بڑا عالم، بہت بڑا جاننے والا۔ محمد اقبال ان کا نام ہے اور اقبالی یہ اپنا تخلص بھی کرتے ہیں۔ ولادت ان کی ہے 9 نومبر 1877 عیسوی، وفات ہے 21 اپریل 1938 عیسوی کو۔ 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ خیر یہ جو ہے ہم ان میں کی سیاسی جو چیزیں ان کو چھوڑتے ہیں، فی الحال شاعر، مصنف اور قانون دان کے طور پر ان کی جو ہے اہمیت جو ہے وہ بڑی ہے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے انگریزی میں ایک نثری کتاب بھی تحریر کی۔ تو اس صفحے سے آپ جو ہیں 2-3 معلومات جو ہیں بڑی اہم ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو ولادت جو ہے وہ 1877 ہے، وفات 21 اپریل ہے۔ 20ویں صدی کے بہترین شاعر، مصنف اور قانون دان ہیں۔ خاندان اقبال کے والد شیخ نور محمد کشمیر کے سپرو برہمنوں کی نسل سے تھے۔ غازی اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں ان کے ایک جد نے اسلام قبول کیا۔ اقبال کے آباء و اجداد 18ویں صدی کی آخر یا 19ویں صدی کے اوائل میں کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ آئے اور محلہ کھیتیاں میں آباد ہو گئی، یعنی وہاں چلے گئے۔ تو یہاں پہ اہم معلومات جو ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ کشمیر سے تعلق رکھتے تھے اور شوپیان ضلع سے ان کا تعلق تھا۔ اب ابتدائی تعلیم، شیخ نور محمد دیندار آدمی تھے، بیٹے کے لیے دینی تعلیم ہی کافی سمجھتے تھے۔ سیالکوٹ کے اکثر مقامی علماء کے ساتھ دوستانہ مراسم تھے۔ اقبال بسم اللہ کی عمر کو پہنچے تو انہیں مولانا غلام حسن کے پاس لے گئے۔ پھر ان کے جو ابتدائی اساتذہ ہیں تو ان میں ان کے جو اساتذہ ہیں ان کا ذکر ہے۔ اب یہ جو ہے ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی وہیں پر، پھر وہ سکول میں داخل ہو گئے۔ 6 مئی 1893 میں اقبال نے میٹرک کیا اور 1895 میں اقبال نے ایف اے کیا اور مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے۔ یہاں گورنمنٹ کالج میں ہی بی اے کی کلاس میں داخلہ لیا اور ہاسٹل میں رہنے لگے۔ اپنے لیے انگریزی، فلسفہ اور عربی کے مضامین منتخب کیے۔ انگریزی اور فلسفہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتے اور عربی پڑھنے اورینٹل کالج جاتے، جہاں مولانا فیض الحسن سہارنپوری ایسے بے مثال استاذ تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت تک اورینٹل کالج لاہور گورنمنٹ کالج ہی کی عمارت کے ایک حصے میں قائم تھا اور دونوں کالجوں کے درمیان بعض مضامین کے سلسلے میں باہمی تعاون اور اشتراک کا سلسلہ جاری تھا۔ 1898 میں اقبال نے بی اے پاس کیا اور ایم اے فلسفہ میں داخلہ لے لیا۔ یہاں پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنلڈ کا تعلق میسر آیا، جنہوں نے آگے چل کر اقبال کی علمی اور فکری زندگی کا ایک حتمی رخ متعین کر دیا۔ دیکھو بیٹا، 2 انگریزوں کا اردو ادب کے حوالے سے بڑا اہم نام ہے۔ ایک تو ڈاکٹر جان گلکرسٹ ہیں جو فورٹ ولیم کالج کے سربراہ اردو شعبہ کے تھے، اور دوسرا ٹی ڈبلیو آرنلڈ، یہ فلسفہ کے استاد تھے لیکن مشرق سے ان کا بڑا تعلق تھا۔ مارچ 1899 میں ایم اے کا امتحان دیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ اسی دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امین الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں
کھینچ لے کہ وہاں انہوں نے پہلا شعر کہا ہے۔ تو اقبال کی شاعری جو ہے بہت اہم ہے۔ اقبال نے فلسفہ، خودی اور اسلامی موضوعات کو چنا اور بہت خوبصورت اشعار، نظمیں، غزل، لیکن وہ ایک پیامی شاعر ہیں، ان کی شاعری میں پیغام ہے۔ جنوبی ایشیا کے اردو اور ہندی بولنے والے لوگ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پر جانتے ہیں۔ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مشورہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کلام اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمان بر صغیر اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتب کے انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں، جس سے بیرون ملک میں لوگ آپ کے متعارف ہیں۔ بلا مبالغہ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔ یقیناً وہ ایک بڑے مفکر تھے۔ ان کی شاعری کی کئی کتابیں ہیں۔ کلیات اقبال جو ہے ان کی تمام شاعری کے مجموعے جو ہیں، خاص کر اردو کے اس میں شامل ہیں، فارسی کی تو نہیں ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم جو ہے ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں۔